سوال کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں اہل حدیث منہج کے حامل خاص کر کے انڈیا اور پاکستان کے اہل حدیث علماء اور طلاب بہت ہی تشدد پرست ہیں، اور ان لوگوں کی اس تشدد پرستی میں بہت جہالت نظر آتی ہے، اس لیے کہ انڈیا اور پاکستان کے اہل حدیث علماء اور طلاب جزیرۃ العرب خاص کر کے سعودی عرب کے کبار العلماء کو ناقابل اعتبار سمجھ کر ان کے اوپر اپنا منہجی اور فقہی برتری علمی قابلیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والوں کے بارے میں آپ کی کیا نصیحت ہوگی؟ دیکھیے، قیمتی سوال ہے، بہت اہم سوال ہے کہ بر صغیر میں، ہند و پاک میں، ہندوستان اور پاکستان میں جو اہل حدیث پائے جاتے ہیں، آپ کے بقول ان کے یہاں تشدد پایا جاتا ہے۔ مطلق طریقے سے یہ بات کہنا غلط ہے۔ سعودی عرب کے اندر جو اہل حدیث اور سلفی علماء ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کسی کے یہاں تشدد اور اس طرح کا وتیرہ پایا جاتا ہو، تو مسلک اور منہج جو ہے وہ ہمیں تشدد سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور بے شمار علماء ایسے ہیں بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، جن کا مقام بہت اونچا ہے یا ماضی میں رہے ہیں، جن کا مقام بہت اونچا رہا ہے جماعت اہل حدیث کے علماء میں سے، اور تشدد بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کل مشکل یہ ہے کہ تمسک یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے بارے میں لوگ تمسک کے بجائے تشدد کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے، لیکن اگر ہمارے بعض احباب کے یہاں جو علماء حدیث میں شامل ہوتے ہوں یا طلبہ میں، ان کے یہاں اگر کہیں تشدد یا اس انداز کے عناصر موجود ہیں تو وہ غلط ہیں، ان سے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کا علم منہجی ناحیے سے جتنا گہرا ہوتا ہے، اس کے یہاں اتنا زیادہ نرمی پیدا ہوتی ہے، اتنا زیادہ معاملہ فہمی پیدا ہوتی ہے، اتنی زیادہ بردباری پیدا ہوتی ہے، اتنا زیادہ صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں علمی کمزوری ہے تو ممکن ہے کہ اس علمی کمزوری کے نتیجے میں اس کے یہاں تشدد پیدا ہو جائے، لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ تمسک کو لوگ تشدد کہہ دیتے ہیں۔ لہذا یہ الزام لگانا کہ علماء حدیث ہندوستان میں جو ہیں یا پاکستان میں ان کے یہاں تشدد پایا جاتا ہے، مطلق طریقے سے یہ بات کہنا بالکل غلط ہے، ایک بات۔ دوسری بات، عرب دنیا کے جو سلفی علماء ہیں وہ خود ہندوستان اور پاکستان کے سلفی علماء سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ شیخ البانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے علماء حدیث اور سلفی علماء کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ منہجی ناحیے سے اور دین کو سمجھنے کے ناحیے سے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ہندوستان کے سلفی علماء کی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو عرب دنیا میں داخل نصاب ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث کی شروحات ہیں، تحفۃ الاحوذی ہے، عون المعبود ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کتابوں کو داخل نصاب کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم پوری تحقیق کریں، پوری باریکی کے ساتھ جائزہ لیں، تو حقیقت یہ ہے کہ علماء حدیث کے ہاں تشدد نہیں ہوتا، تمسک ہوتا ہے۔ بسا اوقات بشری تقاضے سے کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان پر ان سے بات کر کے ان کی اصلاح کی جانی چاہیے۔ یہ بات کہنا غلط ہے کہ عرب دنیا کے علماء کی ہندوستان کے علماء قدر نہیں کرتے، یا ان کی رائے کو یا ان کی شروحات کا اعتبار نہیں کرتے اور ان کی قابلیت کا اعتراف نہیں کرتے۔ اس طرح کی بات جیسا کہ آپ کے سوال میں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ علماء سعودیہ ہوں یا عرب دنیا کے علماء ہوں، ان میں سے جو لوگ قابل اعتماد ہیں اور جن لوگوں نے قرآن و سنت کو منہج سلف پر اور صحابہ کرام کے منہج پر سمجھا ہے، ہندوستان کی علماء اور طلباء ان کی پوری قدر کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے جو شروحات ہیں، تفسیر ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق لوگوں کے سامنے خطبات اور دروس پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ جو آپ نے بات کہی ہے، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزوی طور پر کسی کے ہاں یہ چیز موجود ہے تو غلط ہے، اس سے اسے رجوع کر لینا چاہیے۔